علم التعلیم میٹرک کوڈ نمبر 215 یونٹ 1-12 یونٹ نمبر 9 رہنمائی اور جائزہ تحریر ایس ایم شاہد نظر ثانی غلام رسول محمد اور فضل الرحمان صفحہ نمبر 276 صفحہ نمبر 277 تعارف رہنمائی اور جائزے کا تصور کوئی نیا نہیں ہے۔ عہد قدیم ہی سے ماہرین کا یہ اصرار تھا کہ بچے کو اس کی صلاحیتیں جان کر ان کے مطابق تعلیم ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ابتدا سے ہی نہ صرف مشورے، صلاح اور رہنمائی کی ضرورت رہی ہے بلکہ وہ اس عمل سے وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو جاننے کے لیے بھی بے تاب رہتا ہے تاکہ جہاں کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کر سکے۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیر مطالعہ یونٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں رہنمائی کے مفہوم، مقاصد، اصول اور طریقوں کے ساتھ ساتھ رہنمائی عمل میں مشیر، صدر معلم طلبہ، والدین اور معاشرے کے کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں جائزے کے مفہوم اور امتحانات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ مقاصد۔ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 مدرسے میں رہنمائی کی تنظیم متعلقہ اصولوں کے مطابق کر سکیں۔ نمبر 2 بچوں کو ہمہ گیر رہنمائی بہم پہنچا سکیں۔ نمبر 3 رہنمائی کی تنظیم میں اپنے آپ کو اپنے منصب کے مطابق ڈھال سکیں۔ نمبر 4 موقع و محل اور ضرورت و اہمیت کے مطابق جائزے کے طریقے استعمال کر سکیں۔ نمبر 5 نظامی امتحانات میں اصلاح کر سکیں۔ صفحہ نمبر 278 فہرست مضامین، نمبر شمار، عنوان اور صفحہ۔ تعارف، مقاصد۔ نمبر 1 تعلیمی رہنمائی 1.1 رہنمائی کا مفہوم، اہمیت و ضرورت۔ مقاصد رہنمائی کے اصول، رہنمائی کے وظائف، رہنمائی کی اقسام، رہنمائی کے طریقے، کونسلر یا مشیر کے فرائض، صدر معلم کے فرائض، معلم کے فرائض، عمل میں رہنمائی میں طلباء کا کردار، والدین اور معاشرے کے فرائض۔ اہم نکات، خود آزمائی نمبر 1۔ صفحہ نمبر 279 نمبر 2 جائزے کا مفہوم، امتحانات کی ضرورت اور اہمیت، امتحان کی قسمیں، داخلی اور خارجی امتحانات، نظامی امتحانات کے لیے اصلاحی تدابیر۔ اہم نکات، خود آزمائی نمبر 2۔ صفحہ نمبر 280 نمبر 1 تعلیمی رہنمائی کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود آدمی کا اس زمین پر سماجی وجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ابتدا سے ہی مشورے، صلاح اور رہنمائی کی ضرورت رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام منظم مذاہب اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی مقصد مدد اور مشورہ ہی رہے ہیں۔ آئیے رہنمائی کے مفہوم اور تعریف سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ 1.1 رہنمائی کا مفہوم۔ لغوی اعتبار سے رہنمائی کا مفہوم کسی شخص کی مدد کرنے سے عبارت ہے، لیکن معنوی لحاظ سے اس کا مطلب اتنا وسیع اور جامع ہے کہ اسے چند فقروں میں ادا کرنا مشکل ہے۔ رہنمائی کے مختلف معنی وقت کی پیداوار ہیں۔ مثلاً ابتدا میں اس سے مراد صرف پیشہ ورانہ رہنمائی تھی، بعد میں وہ مفہوم وسیع تر ہوتا گیا اور ماہرین اسے مکمل تعلیم کے ہم معنی سمجھنے لگے۔ بعض نے اسے مختلف عوامل اور خدمات کا مجموعہ سمجھا جو فرد کی کامیاب زندگی میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مفہوم کے مطابق رہنمائی ایک سائنسی عمل ہے جس میں چند ایسے اقدام شامل ہیں جو کسی بھی طالب علم کی مدد کو باقاعدہ قابل عمل بناتے ہیں۔ رہنمائی کی تعریف مختلف ماہرین نے مختلف طریقوں سے کی ہے، لیکن ان کا لب لباب نظریاتی حد تک مماثلت رکھتا ہے۔ آربکلے کا کہنا ہے کہ رہنمائی ایک ایسی معاونت ہے جو بچے کو اپنے آپ کو، اپنے ہم عصروں کو، مدرسے کو اور اپنی تہذیب کو مکمل طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی ماحول سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹریکسلر کے مطابق رہنمائی افراد کی ذہنی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کی مناسب نشو و نما کر کے ان کو مقصد حیات سے آشنا اور جذبہ خود نمائی سے آراستہ کرنے کے بعد اس قابل بناتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ اس لیے رہنمائی ایک ایسی اصلاح ہے جو احاطہ اسکول کے اندر اور باہر
طالب علم کی جملہ شخصی، سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح رہنمائی سے مراد کسی شخص کا دوسرے شخص کی اس طرح مدد کرنا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے تاکہ وہ روزمرہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل حل کر سکے۔ کرو اینڈ کرو کے مطابق رہنمائی ایک معاونت ہے جو موضوع مشیر کسی بھی عمر کے فرد کی مدد کے لیے فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو درست کر سکے، اپنے نقطہ نظر کو ترقی دے سکے، اپنے فیصلے خود کر سکے اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکے۔ میتھو سین نے رہنمائی کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے: طالب علم کی یوں مدد کرنا ہے کہ وہ ذاتی نشو و نما، تعلیم و تربیت، معاشرتی اور پیشہ ورانہ طور پر بہتر انداز میں حاصل کرنے، اپنی ضروریات پوری کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ملر ایک بہت بڑے ماہر تعلیم ہیں۔ وہ رہنمائی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: رہنمائی سے مراد طلبہ کو اسکول کی نصابی اور تعلیمی مسائل حل کرنے کے قابل بنانا ہے تاکہ وہ اپنی ذہانت اور صلاحیتوں سے کام لے کر اپنی مشکلات کو دور کر سکے۔ مشہور ماہر نفسیات کاؤلی کے الفاظ میں، رہنمائی ایسا تعلیمی فعل ہے جو طالب علم کی زندگی کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی تعلیمی تجربات کی تنظیم کر کے ایک اچھا شہری بن سکے۔ رہنمائی سے مراد ایسی معاونت ہے جس میں جبر کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہم بطور رہنما اپنے فیصلے فرد پر نہیں ٹھونستے، بلکہ ہماری سعی یہ ہوتی ہے کہ ہم فرد کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ رہنمائی کا تعلیم سے ایک گہرا تعلق ہے کیونکہ اسکول میں رہنمائی کا مقصد طلبہ کو تحصیل علم میں مدد بہم پہنچانا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تعلیمی رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے طلبہ کو تعلیم اور روزمرہ زندگی سے مطابقت سکھائی جاتی ہے، مضامین کے انتخاب میں مدد کی جاتی ہے، ایسے طلبہ کی مدد کی جاتی ہے جو لائق ہوں مگر معاشی بدحالی ان کے حصول منزل میں حائل ہو، تعلیم کی ناکامیوں کو کم کرنے، بے روزگاری اور تعلیمی معیار کے انحطاط کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 282۔ 1.2 اہمیت اور ضرورت۔ ابتدا ہی سے انسان کسی نہ کسی صورت میں رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر بھیجے ہیں۔ مزید برآں سیاسی اور مذہبی رہنما لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، غرض یہ کہ رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف کے خیال میں جب اس سے انسان پیدا ہوا ہے اسے رہنمائی کی ضرورت کا شدید احساس رہا ہے۔ ہمیں انسانی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا جبکہ بچوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت نہ دی گئی ہو۔ تاریخ کے صفحات اس بات کے شاہد ہیں کہ بنی نوع انسان نے اپنے آپ کو جاننے اور اپنی سوسائٹی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ہر ممکن سعی کی ہے۔ ایک تغیر پذیر معاشرے کا تقاضا ہے کہ اس کے تعلیمی مراکز ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھیں اور آنے والی پود کو ان تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے باقاعدہ رہنمائی مہیا کریں۔ چنانچہ رہنمائی کی اسی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے امریکہ نے 1911 میں پیشہ ورانہ رہنمائی کے پروگرام کو رواج دیا۔ اب امریکہ میں صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف ہر درجے کے تعلیمی اداروں میں رہنمائی کی خاطر خواہ بندوبست ہے بلکہ پیشہ ورانہ تربیتی اداروں، کارخانوں اور بڑے بڑے دفاتر کے لیے بھرتی کرتے وقت تربیت یافتہ افراد پر مشتمل پورا عملہ امیدواروں کی ذہنی، شخصی اور جسمانی جانچ پڑتال کے بعد تعیناتی کی سفارش کرتا ہے۔ اب نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک چین، فرانس، بیلجیم، جاپان اور ترکی نے بھی اس کی ہمگیر اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے رہنمائی کے پروگرام کو باقاعدہ رواج دینا شروع کیا۔ جب ہم پاکستان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت نظر آتی ہے جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہڑتالیں اور مظاہرے ہمارے تعلیمی اداروں کی ایک روایت بن گئے ہیں۔ ملک میں غیر قانونی سرگرمیوں کے ساتھ بے روزگاری کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط قسم کا نظریہ عزت کا احساس پایا جاتا ہے
جس کی وجہ سے طلبہ بھی مخصوص پیشوں کی طرف جانا پسند کرتے ہیں جو اکثر اوقات ان کی ذہنی صلاحیتوں کے برعکس ہوتے ہیں۔ اس کا عام نتیجہ قومی ضیاع کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طلبہ کو تعلیم کے مختلف مدارج پر رہنمائی بہم پہنچانے کا کوئی مؤثر انتظام نہیں۔ صفحہ نمبر 283۔ صرف یہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ جب ہم اپنے مدارس کی تعلیمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سے ایسے مسائل نظر آتے ہیں جن کی بنا پر ہمارے مدارس کے لیے رہنمائی کی منظم تنظیم کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ان عناصر کا جائزہ لیں جن کے تحت ہمارے مدارس کے لیے مؤثر اور منظم رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 1، اضافہ آبادی و انتقال آبادی۔ اضافہ آبادی و اضافی مسائل لازم و ملزوم ہیں، چنانچہ اس پیچیدہ معاشرتی نظام میں پاکستانی شہری کو تلاش معاش، اقتدار کے انتخاب، حصول تعلیم اور زندگی کے دیگر مسائل میں رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ دیہات سے شہروں کی طرف انتقال آبادی کی وجہ سے اسکولوں میں طلبہ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ان سے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے اسکولوں میں رہنمائی کی تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، طلبہ کی تعداد میں اضافہ۔ اگرچہ ہمارے ہاں خواندگی کا تناسب بہت کم ہے مگر ہمارے اسکولوں میں طلبہ کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جبکہ اسکولوں کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں کیا گیا۔ طلبہ کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر مدرسوں میں رہنمائی کے کام کو زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مضامین کے انتخاب اور دیگر تعلیمی مسائل کے سلسلے میں مشورہ اور مدد حاصل کر سکیں۔ نمبر 3، ناکام طلبہ کی تعداد میں اضافہ۔ ہمارے نظام تعلیم میں ناکام طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ تعداد کلاس بڑھنے کے ساتھ بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کی مناسب رہنمائی کی جائے تاکہ وہ آئندہ مدارج زندگی میں بآسانی گزر سکیں۔ اس لیے انہیں مضامین کے صحیح انتخاب، صحیح عادات مطالعہ سے آگاہ کرنے اور شخصی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت درپیش ہے۔ صفحہ نمبر 284۔ نمبر 4، ادھوری تعلیم چھوڑنے والے طلبہ۔ ہمارے ملک میں مدرسے جانے کی عمر کی کوئی 1/3 بچے اسکول جاتے ہیں اور اکثر ابتدائی 1-2 سال میں اسکول چھوڑ جاتے ہیں، کچھ بعد کے مراحل سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مثلا اساتذہ کا سخت رویہ، مضامین کا مشکل ہونا، طریقہ تدریس کا غیر مؤثر ہونا، طلبہ کی ذہانت اور مدرسے کے توقعات میں عدم مطابقت وغیرہ۔ ان حالات میں منظم رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 5، ہماری معیشت اور نظام تعلیم۔ ہمارا نظام تعلیم بدلتے ہوئے وقت کی معاشی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں اور بے روزگاری عام ہے۔ معاشرے کی ضرورت کے مطابق ماہرین فنون پیدا نہیں ہو رہے۔ ہمارے طلبہ کا پیشہ انتخاب زیادہ تر اتفاقی ہوتا ہے، اکثر وہ کسی پیشے کی ظاہری شان یا والدین کے دباؤ سے مغلوب ہو کر پیشے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام نہیں اور میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکنے والے طلبہ کسی پیشے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بعد میں ان مسائل کا سامنا کرنے سے پہلے طلبہ کو اسکول میں ہی اس طرح کی امداد بہم پہنچائی جائے جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ملکی معیشت کے لیے بھی۔ نمبر 6، پیشہ ورانہ مطالبات۔ ہمارے ملک میں بے روزگاری میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ روزگار کی سہولتوں کی کمی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ میں جو کام میسر ہو ہم اس کے متعلق معلومات نہیں رکھتے۔ یہ صورتحال رہنمائی کے منظم پروگرام کو لازم بناتی ہے تاکہ طلبہ کو تازہ ترین پیشہ ورانہ معلومات فراہم کی جائیں اور ان کو اپنے طبع کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ نمبر 7، قومی تحفظ۔ صفحہ نمبر 285۔ موجودہ دور میں پاکستان جس طرح دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، ان حالات کے تحت پاکستان کو اپنے تحفظ اور سالمیت کی بقا کے لیے طلبہ کو فوجی اور دفاعی رہنمائی بھی بہم پہنچانی چاہیے۔ صفحہ نمبر 285۔ نمبر 8، اخلاقی انحطاط اور بے راہ روی۔ ہمارے ملک میں نئی پود کے اخلاقی انحطاط اور بے راہ روی کی عام شکایت کی جاتی ہے مگر اس کے سدباب کے لیے عملی اقدام اٹھانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ آج کے تغیر پذیر معاشرے میں اقتدار کی باہمی کشمکش،
حصول اقتدار، معاشرتی تقاضوں، نصابی سرگرمیوں کی عدم مطابقت اور لامتناہی انسانی ضروریات کے پیش نظر ہم رہنمائی کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ عمل ایک باقاعدہ پالیسی یا جامع منصوبے کے تحت انجام دیا جائے تاکہ اس کی سرگرمیوں پر اچھی خاصی رقم خرچ کرنے کی عوض خاطر خواہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ ہمارے ملک میں رہنمائی کی سہولتیں تاحال بہت کم ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسے افراد اکثر معاشرے میں مشاہدے میں آتے ہیں جو بہرمحل رہنمائی نہ ملنے سے مختلف قسم کے لغزشوں اور قباحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے قوم کا بیش بہا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کی امید ہیں، اس لیے ان کی شخصیت کی متوازی اور مناسب نشو و نما ہماری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ ان کی طرف سے بے توجہی اور عدم مطابقت تخریبانہ رجحانات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مدارس میں رہنمائی کے پروگرام کو منظم اور ٹھوس بنیادوں پر استوار کریں۔ اسی صورت میں ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں پرامن اور با مقصد زندگی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، رہنمائی کی بنیاد انسانی ضروریات پر ہے۔ ہر شخص کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت شاذ و نادر ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت نہایت اہم حالات میں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 286۔ نمبر 10، رہنمائی کی بنیاد قوت فیصلہ پر ہے۔ بقول جونز، اکثر اوقات جب انسان دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، اس میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ ایسے مواقع پر اسے رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ نمبر 11، گھر کے بدلتے ہوئے حالات کی بنیاد پر۔ قدیم زمانے میں لڑکے لڑکیاں ہر چیز اپنے گھر ہی سے سیکھتے تھے، آج کل افراد عموماً اپنے گھر سے کچھ نہیں سیکھتے۔ اس کی پہلی وجہ ماں باپ کی بڑھتی ہوئی مصروفیات ہیں اور دوسری وجہ خاندانی نظام کا درہم برہم ہو جانا ہے۔ ایسے حالات میں والدین بچوں کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ گھروں کے ان تبدیل شدہ حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو تاکہ وہ متوازن شہری بن سکیں۔ نمبر 12، صنعت کے بدلتے ہوئے حالات کی بنیاد پر۔ آج کل صنعتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اب کاروبار میں خصوصی اہلیت حاصل کرنے کا دور ہے، اشیاء کی پیداوار بہت تیز رفتار ہو گئی ہے۔ ان حالات میں ذرا سا پیچھے رہ جانے والا شخص نقصان اٹھاتا ہے، اس لیے لوگوں کو مناسب رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ نمبر 13، تعلیم کو عام کرنے کے مطالعے کی بنیاد پر۔ تعلیم کو عام کرنے کا مطلب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خود کفیل بنانا ہے یا اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر طور پر انجام دے سکیں، اپنے ملک کے قوانین کو سمجھ سکیں اور ان کی فرمانبرداری کر سکیں۔ اس چیز کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح مضمون کا انتخاب اور صحیح تربیت ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 14، فرصت کے اوقات کو گزارنے کی بنیاد۔ معاشرتی، معاشی اور صنعتی حالات کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ فرصت کے لمحات کو کس طرح دانش مندانہ طور پر استعمال کیا جائے تاکہ یہ اوقات سود مند ثابت ہو سکیں۔ یہ مسئلہ پورے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے حل کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ صفحہ نمبر 287۔ نمبر 15، مذہبی اور اخلاقی حالات کی بنیاد پر۔ مذہبی اطوار بڑی حد تک بدل گئے ہیں، لوگوں کی اکثریت عقائد کے لحاظ سے آزاد خیال ہو چکی ہے۔ نوجوان مذہبی عقائد کو قبول کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں کیونکہ بیرونی عقائد سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی بعض اوقات ان کے اخلاقی اقدار کے منافی چلتے ہیں جس سے وہ تذبذب کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس تذبذب سے نکلنے کے لیے ان کو ایک دانش مندانہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 16، بین الاقوامیت کی بنیاد پر۔ نشر و اشاعت کی فراہمی کی بدولت فرد تمام دنیا میں ہونے والے واقعات سے پل بھر میں واقف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں سیاسی، معاشی یا کسی بھی طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، اس کے اثرات دنیا کے ہر فرد پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے مسائل اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے حل کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔
نمبر 17 اقلیتی جماعتوں کے مسائل کی بنیاد پر۔ اقلیتی جماعتوں کے لوگ اپنے لیے تمام دروازے بند پاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسائل میں گھرا محسوس کرتے ہیں، ان سے ہمدردانہ طور پر پیش آنا چاہیے اور ان کی رہنمائی کی جانی چاہیے۔ نمبر 18 نقائص جسمانی کی بنیاد پر۔ دنیا میں ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، شکل و صورت، رنگت، ساخت، ذہنی صلاحیت اور خود اعتمادی کے لحاظ سے ہر فرد دوسرے سے ممیز ہے۔ جو افراد اس لحاظ سے کم درجوں پر ہوتے ہیں ان کو زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے لیے رہنمائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 19 صلاحیتوں اور رجحانات کی بنیاد پر۔ جس طرح ایک ہی زمین اور پانی پر مختلف درخت اگتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ہی ماحول اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے افراد کی صلاحیتیں اور رجحانات بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو صحیح سمت میں ڈالنے اور ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ 1.3 رہنمائی کے مقاصد۔ رہنمائی کا سب سے بڑا مقصد ہر فرد کی بہترین نشو و نما ہے تاکہ وہ طبعی، مجلسی، اقتصادی، اخلاقی، جذباتی، روحانی اور مذہبی اعتبار سے ایک کامیاب انسان بن سکے۔ اس بلند مقصد کو عوامل کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں رہنمائی کے مندرجہ ذیل مقاصد نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 طلباء میں قوت فیصلہ، احساس ذمہ داری اور زندگی کے لائحہ عمل کے تعین کی قوت کو جلا دینا۔ نمبر 2 طلباء میں یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ زندگی کے احسن مقاصد کو پرکھ سکیں اور ان کے حصول میں کوشاں رہیں۔ نمبر 3 طلباء کی زندگی میں مسائل کی پیش بینی کرنا اور ان مسائل سے عہدہ برآں ہونے کے لیے مناسب حالات پیدا کرنا۔ نمبر 4 طلباء کی مدد کرنا کہ وہ اپنے مستقبل کے مسائل کو دیکھ سکیں اور ان کو حل کرنے کی سوجھ بوجھ پیدا کریں۔ نمبر 5 طلباء کی رہنمائی کرنا کہ وہ انسانی معاشرے میں اچھے تعلقات کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے حصول کے لیے کوشاں رہیں۔ نمبر 6 مدرسے میں طلباء کو مناسب مضامین چننے میں مدد دینا۔ نمبر 7 مناسب مرحلے پر پیشے کے انتخاب میں مدد دینا۔ نمبر 8 مدرسے کی فضا میں گھل مل جانے میں مدد دینا۔ نمبر 9 ایسی فعالیتوں کا انصرام کرنا جن سے طلباء کی اخلاقی اور مذہبی تربیت ہو۔ نمبر 10 طلباء سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنا اور انہیں بامعنی طور پر ترتیب دینے کا انصرام کرنا۔ نمبر 11 طلباء کی تدریسی مشکلات کا جائزہ لینا اور ان کے حل کے لیے مناسب پروگرام بنانا۔ نمبر 12 جوہر قابل کی شناخت کرنا اور اس کی کامیاب مؤثر زندگی کے لیے لائحہ عمل کے تدوین میں مدد دینا۔ نمبر 13 مدرسے اور معاشرے میں رابطہ قائم کرنا۔ نمبر 14 مکتب، گریز اور مدرسے میں دیر سے آنے والے طلباء کا جائزہ لینا اور انہیں صحیح راستے پر گامزن کرنا۔ نمبر 15 طلباء کو اچھے شہری اور محب وطن بنانے میں مدد دینا، محب وطن بننے میں مدد دینا۔ صفحہ نمبر 289 1.4 رہنمائی کے اصول۔ رہنمائی کے چند بنیادی اصول ہیں۔ کسی فرد کی رہنمائی کے لیے ان کا مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ اصول مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سست رفتار عمل۔ رہنمائی کا عمل مسلسل مگر سست رفتار عمل ہے۔ فرد کو کسی مناسب فیصلے یا مطابقت کے لیے خاص وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنمائی کو فرد کے پیچیدہ شخصیت کے پیش نظر اس کے مسائل کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لہٰذا رہنمائی میں وقت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 مسلسل عمل۔ رہنمائی ایک مسلسل عمل ہے، نہ کہ جامد و ساکت۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، فرد کو ان کے حل کے لیے بر وقت رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ جو فرد بلوغت کی حدود کو چھوتا جاتا ہے، رہنمائی کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 3 خود کفیل۔ رہنمائی کی بدولت فرد کے اندر دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے رہنمائی کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ فرد کو خود فیصلہ کرنے اور دور اندیش بنانے میں مدد دے۔ نمبر 4 سب کے لیے رہنمائی۔ رہنمائی تمام افراد کے لیے ہوتی ہے۔ رہنمائی کی کسی بھی سطح پر رہنمائی حاصل کرنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ رہنمائی کی تمام تر توجہ مخصوص افراد کے لیے ہے، اس طرح رہنمائی کا نظام متاثر ہوگا۔ صفحہ نمبر 290 نمبر 5 پس منظر۔ رہنمائی کا ایک اصول یہ ہے کہ مسئلے کے حل کرنے میں مدد دینے سے قبل مسئلے کے ماضی اور تاریخ سے شناسائی حاصل کی جائے، اس لیے کہ ہر مسئلے کا بنیاد خاص حالات ہوتے ہیں، یعنی اس کا مخصوص پس منظر ہوتا ہے۔
نمبر 6 مربوط مطالعہ۔ ہر فرد کی شخصیت مربوط اور پیچیدہ ہے۔ فرد دماغ کے بغیر نہیں ہے اور اس کا جسم دماغ کے بغیر کھوکھلا ہے۔ ایک فرد کی حیثیت سے وہ ماحول کے اثرات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اس طرح اس کے مسائل آپس میں ہم آہنگ ہیں، لہٰذا رہنمائی کے لیے فرد کے مربوط مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7 مجموعی پروگرام۔ رہنمائی کے پروگرام کو اسکول کے پروگرام کے مطابق کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسے الگ کام نہ تصور کیا جائے اور اسے رہنمائی دینے والے کی ذات تک ہی محدود نہ کر دیا جائے، بلکہ اس میں وہ جملہ عوامل شامل ہوں جو فرد کی نشو و نما میں کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 8 تدریسی ہم آہنگی۔ رہنمائی کا ایک اصول یہ ہے کہ نصابی مواد اور تدریسی عمل سے رہنمائی کا اظہار ہو، اس لیے ایک کامیاب اور مؤثر تدریس کے لیے موضوع راہ کا متعین کرنا لازم ہے۔ نمبر 9 ماہر کی ضرورت۔ کسی بھی عمر کی سطح تک مخصوص رہنمائی کے مسائل کو ایک ماہر تجربہ کار رہنما تک پہنچانا اور رہنمائی حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے رہنما اور ماہر کی خدمات ناگزیر ہیں۔ صفحہ نمبر 291۔ نمبر 10 لچکدار۔ رہنمائی کا پروگرام لچکدار ہو اور فرد و معاشرے کی ضرورت کے عین مطابق ہو۔ نمبر 11 جائزہ۔ رہنمائی کے پروگرام کی وقفے سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور اس کا جائزہ لے کر اسے موزوں اور بہتر بنانا ضروری ہے۔ نمبر 12 مختلف طریقوں کا استعمال۔ ہر فرد کا مسئلہ دوسرے کے مسئلے سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا اس کے حل کے طریقے بھی مختلف ہوں گے، یعنی مسئلے کے لیے کوئی ایک مجرب نسخہ کارآمد ہوگا، اس لیے ہر مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا اور پھر طریقوں کی ضروریات کی روشنی پر ڈھالنا ہے۔ 1.5 رہنمائی کے وظائف۔ گزشتہ حصے میں آپ نے پڑھا کہ رہنمائی کے لغوی معنی نشاندہی کے ہیں۔ بعض لوگ رہنمائی کو مدد کرنے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رہنمائی کا صحیح مفہوم اس سے ادا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آدمی راستہ بھول جاتا ہے تو اس کی اتنی ہی مدد کرتے ہیں کہ اسے بتا دیتے ہیں، اسے کبھی گھر تک چھوڑ کر نہیں آتے۔ رہنمائی کو بس اتنا ہی دخل ہے کہ کسی راہ گم کردہ کو اس کے راستے کی نشاندہی اس طریقے سے کر دی جائے کہ وہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ رہنمائی میں انسان کی مشکلات کا حل تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی مدد کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ صرف اس مشکل ہی کا نہیں بلکہ ہر مشکل کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے 3 بڑے کام یا 3 وظائف ہیں۔ نمبر 1 مطابقت کا کام، نمبر 2 ڈھالنے کا کام اور نمبر 3 تقسیم کار۔ صفحہ نمبر 292۔ 1.6 رہنمائی کی اقسام۔ اس سائنسی دور میں جب ہم رہنمائی کی اہمیت اور ضرورت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے پیش نظر تمام شعبہ زندگی میں رہنمائی کے پروگرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلاً پیشے کے انتخاب میں تعلیم میں مضامین کے انتخاب، صحت اور صفائی کے زرعی اصولوں کے متعلق معاشرے میں احسن طریقے سے واقفیت اور معاشرے کے بہتر فرد کے طور پر زندگی بسر کرنے کے طریقے سیکھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ ان حالات میں رہنمائی کی مندرجہ ذیل اقسام گنوائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 تعلیمی رہنمائی۔ تعلیمی رہنمائی ایک ایسی علمی معاونت ہے جو کسی بھی استعداد کے طالب علم کو اس تسلسل اور انداز سے مدد وہاں پہنچاتی ہے کہ وہ اس کی بدولت ہر طرح کی تعلیمی، پیشہ ورانہ، جسمانی، اخلاقی، معاشرتی، شخصی اور جذباتی مشکلات یا الجھنوں پر بآسانی عبور حاصل کر سکے۔ اس کی تدریس میں وہ تمام تدریسی اور غیر تدریسی سرگرمیاں شامل ہیں جو طالب علم کو اپنے مستقبل کے بہترین انتخاب اور تعمیری شخصیت میں پوری طرح معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2 پیشہ ورانہ رہنمائی۔ اس میں طالب علم کی اس طرح رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ مختلف تعلیمی اداروں کی طرف سے پیش کی جانے والی پیشہ ورانہ تربیت، اس کی معلومات، داخلہ، مدت تعلیم، اخراجات اور دیگر سہولتوں کا علم حاصل کر سکیں۔ نمبر 3 معاشرتی رہنمائی۔ معاشرتی رہنمائی انفرادی طور پر ہر فرد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرے۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے شہریت کے اصول و قواعد اور اچھے شہری کے اوصاف ان پر واضح کیے جاتے ہیں۔
صفحہ نمبر 292۔ نمبر 4، صحت کے متعلق رہنمائی۔ بہترین قسم کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے طلبہ کو رہنمائی مہیا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے انہیں مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ کھیلوں اور دوسری ایسی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں تاکہ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر معاشرے کے صحت مند افراد بن سکیں۔ ان کو حفظان صحت کے اصول بتائے جائیں اور پرہیز اور علاج کے بارے میں واضح ہدایت دی جائیں تاکہ وہ اپنی صحت کا تحفظ کر سکیں۔ نمبر 5، تفریحی رہنمائی۔ تفریحی رہنمائی کا مقصد انفرادی ترقی اور خوشحالی کے لیے فالتو وقت کا بہترین طریقے سے استعمال اور اس کے متعلق ضروری مواقع کی رہنمائی کرنا تاکہ وہ اپنی دلچسپیوں اور خواہشات کو دریافت کر سکیں، ان کی نشو و نما کر سکیں اور ان سے بھرپور لطف اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا سکیں۔ 1.7 رہنمائی کے طریقے۔ رہنمائی کے مختلف طریقے ہیں جن سے طلبہ کی شخصیت کا بخوبی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے حاصل شدہ معلومات سے عملہ رہنمائی بہتر طور پر معاونت کر سکتا ہے۔ یہ طریقے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشاہدہ۔ مشاہدے کے معنی کسی چیز کو ظاہر طور پر دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، اور یہ کام دنیا کا ہر فرد کرتا ہے، مگر جیسے جیسے انسانی تجربات اور معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے مشاہدے میں بھی پختگی آتی جاتی ہے۔ ایک عام آدمی آم خریدتے ہوئے یا کوئی اور پھل خریدتے وقت اس پھل کی رنگت، خوشبو وغیرہ کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ پھل اچھا اور میٹھا ہوگا کہ نہیں۔ اس طرح بچوں کے بارے میں ایک بچے کی بات کرنے کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور عادات و اطوار کا مشاہدہ کرتے ہوئے آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کی تعلیم و تربیت درست طریقے سے نہیں ہوئی۔ مگر بعض اوقات ہمارا مشاہدہ درست ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ہر زرد چیز سونا نہیں ہوتی۔ شاید اسی لیے روسو نے کہا تھا کہ اپنے شاگرد سے کوئی بات کہنے سے قبل اس کا محتاط مطالعہ کریں۔ اساتذہ کو طلبہ کی روز افزوں ترقی پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس طرح طلبہ کی خوبیاں، خامیاں، پسند ناپسند، دلچسپیاں اور ترجیحات وغیرہ ان کے سامنے رہیں گی۔ صفحہ نمبر 294۔ سبقی آزمائشیں اور کلاس ٹیسٹ۔ ان کے پاس ایسے آلات ہیں جن سے طلبہ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ یوں اساتذہ نہ صرف یہ کہ تفصیلی، غیر جانبدارانہ اور سائنسی مشاہدہ کر سکتے ہیں بلکہ طلبہ کے واقعاتی ریکارڈ بنانے میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ واقعاتی ریکارڈ چونکہ حقائق پر مبنی رپورٹیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ دیگر طریقوں سے زیادہ معروضی سمجھے جاتے ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ مشاہدہ مسلسل کریں اور سارا سال کرتے رہیں۔ تاہم مشاہدہ بامقصد ہونا چاہیے اور یہ سطحی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مشاہدات فوراً نوٹ کیے جائیں اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ تاخیر کی وجہ سے تاثرات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بعض جزیات بھول جاتی ہیں اور مشاہدے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سائنسی مشاہدے کے لیے اساتذہ کی تربیت ہونی چاہیے۔ مشاہدہ بین اساتذہ کے لیے بڑی مشکلات یہ ہیں کہ اسکول میں طلبہ کی تعداد زیادہ رہتی ہے اور طلبہ کا فرداً مشاہدہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ کلاس کا پیریڈ بھی محض 35 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے جو طلبہ کے مشاہدے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ والدین سے ملتے رہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سرگرمی۔ ایک کمرے جماعت میں بچوں کا مشاہدہ کیجیے اور اس کی رپورٹ لکھیے۔ مشاہدے کے رہنما اصول۔ نمبر 1، ایک وقت میں ایک فرد کا مشاہدہ کریں اور تفصیلی معلومات حاصل کریں۔ نمبر 2، مشاہدے کے لیے خاص معیار مقرر کریں، مقصد واضح ہو تاکہ اس کے مطابق ہی مسائل کا مشاہدہ ہو۔ نمبر 3، مشاہدہ لمبے وقت پر پھیلا ہونا چاہیے، اس دوران میں کثرت و تواتر سے مشاہدہ کیا جائے، ایک دفعہ کے مشاہدے سے کردار کا تعین ممکن نہیں۔ 4، مشاہدہ مختلف اور قدرتی حالات میں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، مشاہدہ مجموعی حالات کے تناظر میں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 295۔ نمبر 6، طرز عمل کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج نیز اسباب جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 7، مشاہدے سے حاصل ہونے والی مواد کو دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی مواد اور معلومات کے ساتھ ملا کر رکھا جائے۔ نمبر 2، ذاتی بیان۔ اگرچہ یہ سوانح عمری سے ملتا جلتا ہے تاہم یہ بھی ایک اچھی غیر آزمائشی تکنیک ہے کیونکہ اس میں کسی خاص واقعے پر ایک مختصر پیراگراف لکھوایا جاتا ہے۔
لہٰذا سوانح عمری کے واقعات و معلومات پر ایک اچھا ضبط بن جاتا ہے اور یوں تخمینہ کاری میں ایک قابل اعتبار اشاریہ فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، مضمون۔ گائیڈنس ورک کے ذریعے استعمال یہ بھی ایک اچھی تکنیک ہوتی ہے۔ فرد کی زندگی پر اس سے مضمون لکھوایا جاتا ہے، مگر اس کے عنوان کا انتخاب ایک نازک اور اہم معاملہ ہے۔ یہ مضمون بھی فرد کی زندگی پر ہی ہوتے ہیں، تاہم سوانح عمری اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں تخیلاتی عنصر ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں ملک کا وزیر اعظم ہوتا، اس میں مضمون نگار اپنے تصورات اور تخیلات بیان کرتا ہے اور اصلاح احوال کے لیے تجاویز دیتا ہے، خصوصاً ان شعبوں میں جہاں اسے بے حد دلچسپی ہے۔ تاہم سوانح عمری اور مضمون میں اعادے ہو سکتے ہیں، یوں دونوں کو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، ڈائریاں۔ سوال نشو و نما کے راہ پر گامزن نوجوانوں کی ڈائریاں مشیر کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان کے متعلق اندازی اور تخمینے کا تقابل کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریاں روزمرہ کے واقعات، کامیابیوں، ناکامیوں اور محرومیوں کا روز بروز بیان ہوتا ہے۔ اس سے روزمرہ کے واقعات پر طلباء کے انداز فکر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 296۔ نمبر 5، انٹرویو۔ اگلا اہم آلہ انٹرویو ہے۔ دراصل انٹرویو عمل مشاورت کا اختتامی مرحلہ ہوتا ہے، تاہم حتمی مشاورتی انٹرویو سے قبل لیے جانے والے انٹرویو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ انٹرویو کے ذریعے سے باہمی تعامل ہوتا ہے جو پرکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ مشیر کو قریبی رابطہ اور موانست بڑھانے کا موقع ملتا ہے جو مشاورت کی جان ہے۔ کامیاب انٹرویو دینا ایک فن اور عمل ہے۔ مشیر نہ صرف بھرپور علم رکھتا ہو بلکہ اسے عزم اور ارادے کا حامل، ہمدرد، معاملہ فہم اور مبلغ ہونا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوستانہ ماحول پیدا کرے، موانست بڑھائے اور مشاعر الہ کو راحت دے۔ اسے مشاعر الہ کو اعتماد بخشنا چاہیے، اس کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ حتمی فیصلے پر پہنچنا اور حتمی انتخاب کرنا مشیر اور مشاعر الہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ نہ تو آمرانہ عمل ہے اور نہ ہی مکمل غیر ہدایاتی، بلکہ یہ غیر آمرانہ اور غیر ہدایاتی عمل ہے۔ لہذا جہاں مشیر انٹرویو کے علمی پہلوؤں اور تکنیکوں سے واقف ہوتا ہے، وہاں فنکار بھی ہوتا ہے کہ وہ مشترکہ فیصلوں کو حقیقت پسند، قابل پسند اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ مشاعر الہ کو ان فیصلوں میں شمولیت اور اپنائیت کا احساس رہتا ہے اور احساس رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے قبل از وقت انٹرویو تیار کر کے ماہرین سے صلاح مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ ناروا غلطیوں سے بچا جا سکے۔ اگر انٹرویو لینے والا پریشان ہو گیا تو انٹرویو کے منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ انٹرویو کی اہمیت۔ انٹرویو کے ذریعے فرد کی شخصیت کے متعلق وسیع معلومات حاصل کی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی مدد سے ہم فرد کے مطابقت اور عدم مطابقت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس سے فرد کی معاشرتی اہلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس سے طلباء کا تعلیم کی طرف رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، طویل انٹرویو کے ذریعے بہت وسیع معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 297۔ نمبر 6، واقعاتی ریکارڈ۔ یہ ایک حکایتی عنصر ہے جس میں طالب علم کی زندگی کے خاص واقعے کو صحیح الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسے واقعات شامل ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت کو سمجھنے میں ممد و معاون ہو سکیں۔ واقعات کے اندراج کے لیے ضروری ہے کہ جس حالت میں واقعات کا مشاہدہ ہو ان کا ذکر اختصار سے درج کیا جائے۔ تحریر کے وقت استاد پر لازم ہے کہ وہ کسی تعصب یا جانبداری کی بنا پر حقائق کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 7، خود نوشت۔ اس میں طلباء کو جواب مضمون کے طور پر سوانح عمری لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نشو و نما کے کن ادوار سے گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے ان کی خواہشات، زندگی کے نشیب و فراز اور ماضی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، تشخیصی میدان۔ یہ ایک ایسا فرضی پیمانہ ہے جس کو 4-5 حصوں میں تقسیم کر کے کسی بھی فرد کی شخصیت یا کارکردگی کو اس پیمانے کے مطابق جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک فرضی میدان کے اوپر 5 برابر نشانات لگا کر 1، 2، 3، 4، 5 لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک طالب علم کی کارکردگی کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں ادنیٰ، معمولی، متوسط، اچھا اور عمدہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، گروہی مراسم کا جائزہ،
سوشومیٹرک تکنیک تکنیک معیاری اور مقداری دونوں نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ مقداری نوعیت کی تکنیک میں آزمائش کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ میٹرک کا مطلب ہے۔ معیاری پہلو فرد کے سماجی ماحول سے متعلق ہے۔ سوشومیٹرک تکنیکوں سے فرد کے گرد موجود سماجی ماحول اور تعلقات کے تخمینے میں مدد ملتی ہے، مثلاً قبولیت کا درجہ ارتداد اور سماجی تعاملات کی قسم وغیرہ۔ صفحہ نمبر 298۔ اس تخمینے میں کسی فرد سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سرگرمی میں اپنے ساتھی شرکا کا انتخاب کرے۔ ان انتخابات سے کسی شخص کے چناؤ کو اس کی مقبولیت یا نامقبولیت کی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ قابل اعتبار معلومات کے لیے رضاکارانہ اشتراک کرنے والے اور باہم مانوس گروہوں کا چناؤ کرنا چاہیے۔ یہ تکنیک درست اور آسان استعمال کی حامل ہے۔ اس کے لیے نمونے کے سوالات یہ ہوں گے: نمبر 1، آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ نمبر 2، آپ کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ نمبر 3، آپ اپنے کلب میں کس کو شامل کرنا پسند کریں گے؟ نمبر 4، آپ اس کمیٹی میں کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ سب سے زیادہ چنی جانے والی افراد کو سب سے چھوٹے دائرے میں ظاہر کیا جائے گا۔ نمبر 10، ہوم روم۔ اس میں طلباء کو کلاس میں گھریلو ماحول مہیا کیا جاتا ہے اور ان کی عملی تربیت کی جاتی ہے۔ ہوم روم کا مقصد طالب علم کی رجحانات کی تربیت اور سماجی جاذبیت ہے۔ صفحہ نمبر 299۔ نمبر 11، ذہانت کے ٹیسٹ۔ مشیر رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کی ذہانت کا بھی اندازہ لگائے۔ ذہانت کے ٹیسٹ انفرادی، گروہی، زبانی اور عملی ہو سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے سوالات مرتب کر کے طلباء کی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کی ذہانت کے معیار کا اندازہ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق تعلیمی پروگرام میں اس کی کامیابی کے امکانات کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 12، رجحانات کے ٹیسٹ۔ بطور معلم یا رہنمائی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کے رجحانات کا جائزہ لیں اور ان کے مطابق مختلف شعبوں کی انتخاب میں مدد دیں۔ رجحانات کے ٹیسٹ کے 2 طریقے ہیں۔ کسی خاص پیشے کے لیے جانچ پڑتال کی ضرورت ہوگی، ترغیب دی جائے گی۔ نمبر 2، مختلف مشغلوں کی ترغیب ان عناصر کی شکل میں کی جاتی ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہوں۔ نمبر 13، شخصیت کے ٹیسٹ۔ شخصیت کے ٹیسٹ کسی فرد کی شخصیت اور کردار سے متعلق جملہ خواص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ متعدد بار ان حالتوں میں دیکھا جائے جو اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرے۔ اس کے علاوہ شخصیت کے ٹیسٹ کے دیگر طریقے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عملی جائزے۔ اس میں افراد کو کوئی ایسے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو شخصیت کی کسی خاص خوبی سے متعلق ہو۔ نمبر 2، شخصیت کے متعلق سوالنامے۔ گھریلو، مجلسی، جذباتی اور دیگر پہلوؤں سے متعلق سوالات بالواسطہ یا بلا واسطہ طلباء سے کیے جاتے ہیں۔ اس سے ان کی شخصیت کے مختلف مسائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 14، عکسی جائزے۔ ان میں فرد کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی فرضی حالت کے بارے میں آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اس طرح غیر ارادی طور پر اپنی شخصیت کے منفرد خواص کا اظہار متعلقہ طالب علم کی رہنمائی کے لیے اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 15، تعلیمی اکتساب کے جائزے۔ اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کی قابلیت اور دلچسپی کسی خاص مضمون یا مختلف مضامین میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمر اور جماعت کے لحاظ سے وہ اکتساب معیاری ہے یا نہیں۔ صفحہ نمبر 300۔ نمبر 16، مجموعی ریکارڈ۔ رہنمائی کے پروگرام میں طالب علم کا مجموعی ریکارڈ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ریکارڈ طالب علم کی مؤثر رہنمائی میں استاد کو قابل قدر معلومات فراہم کرتا ہے۔ طلباء سے متعلق مختلف کوائف، جن میں ان کی شناختی کوائف اور صحت، ذہانت، تعلیمی ترقی، مشاغل اور شخصیت کے بارے میں دیگر کوائف شامل ہیں، ایک جگہ مربوط کیے جاتے ہیں۔ اس کو مجموعی ریکارڈ کہتے ہیں۔ اندراج شدہ معلومات کی بنا پر استاد طالب علم اور اس کے والدین کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں طالب علم کون سے پیشوں میں زیادہ کامیاب ہو سکے گا۔ 1.8 کونسلر یا مشیر کے فرائض۔ کونسلر کے بغیر رہنمائی کا پروگرام خاطر خواہ طریقے سے نہیں چل سکتا۔
کونسلر ہی وہ ہستی ہے جو اس سارے پروگرام کی روح رواں ہے۔ پاکستان میں چونکہ تربیت یافتہ کونسلروں کا فقدان ہے، اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تر کام ایسے استادوں سے لینا پڑتا ہے جو رہنمائی کے کام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کونسلر چونکہ رہنمائی کے پروگرام کی باقاعدہ تربیت رکھتا ہے، اس لیے وہ اس کو بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ اپنے کام کو منظم طریقے پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کونسلر کے پاس ایک علیحدہ کمرہ ہو جس میں وہ انفرادی طور پر طلباء سے رابطہ استوار رکھ سکے۔ اس کمرے میں ہر طالب علم کا مجموعی ریکارڈ موجود ہو۔ کمرے میں مطلوبہ فرنیچر، اسٹیشنری اور تدریسی مواد کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 301۔ کونسلر کی مذکورہ بالا اہمیت کے پیش نظر اس سے درج ذیل فرائض کی انجام دہی کی توقع کی جاتی ہے۔ نمبر 1، کونسلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کی ذہنی آزمائشوں اور جائزوں کے نتائج سے متعلقہ طلباء کو آگاہ کرے۔ نمبر 2، حسب ضرورت نصاب اور مضامین اختیار کرنے میں طلباء کی رہنمائی کرے۔ نمبر 3، طالب علم کی ناکامی کی وجوہات کا سراغ لگا کر ان کے تدارک کے لیے موزوں طریقہ اختیار کرے۔ نمبر 4، طلباء میں اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے کے لیے جذبہ پیدا کرے۔ نمبر 5، فارغ التحصیل طلباء کے لیے پیشہ ورانہ رہنمائی مہیا کرے اور ان کے جذبہ تجسس کو ابھارے۔ نمبر 6، زیر تعلیم مستحق طلباء کے لیے مالی معاونت دلوانے کی کوشش کرے۔ نمبر 7، نوجوانوں کی تعمیری شخصیت میں توجہ دے۔ نمبر 8، بچوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے ان کے والدین سے رابطہ قائم کرے۔ نمبر 9، کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے اسے اساتذہ، ناظم مدرسہ اور نصاب سازوں سے مل جل کر حل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے۔ نمبر 10، طلباء کی تحقیقی اقدامات کی حوصلہ افزائی کرے۔ نمبر 11، طلباء کو اپنے مسائل خود حل کرنے اور مستقبل کے لیے تعمیری منصوبے تیار کرنے کی تربیت دے۔ نمبر 12، کونسلر کے لیے ضروری ہے کہ حسب ضرورت تدریسی فرائض انجام دے تاکہ طلباء کے ساتھ اس کا قریبی رشتہ استوار رہ سکے۔ 1.9 صدر معلم کے فرائض۔ رہنمائی کے پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ صدر معلم مدرسے میں اس پروگرام کا پرجوش طور پر اجرا کریں۔ رہنمائی کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے ضمن میں درج ذیل فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اساتذہ اور والدین سے رہنمائی کے پروگرام کا تعارف کرانا۔ نمبر 2، مدرسے میں رہنمائی کے پروگرام کے اجرا میں قائدانہ کردار ادا کرنا۔ نمبر 3، تربیت یافتہ رہنما کا تقرر اور اساتذہ کے لیے رہنمائی کے اصولوں سے متعلق انضمام۔ صفحہ نمبر 302۔ نمبر 4، عوامل رہنمائی کے اجرا کے لیے مادی ضروریات مثلاً کمرے رہنمائی، اسٹیشنری اور فرنیچر فراہم کرنا۔ نمبر 5، رہنمائی کے پروگرام کی اجرا کے لیے معاون عوامل مثلاً مجموعی ریکارڈ اور تحقیقی لوازمات کی فراہمی۔ نمبر 6، اساتذہ اور والدین کی انجمن کا اجرا۔ نمبر 7، ضروری مالی اخراجات کی منظوری۔ نمبر 8، ماہرین سے رابطہ قائم کرنا اور ان کو اسکول میں مدعو کر کے اہم مشورے اور معلومات حاصل کرنا۔ نمبر 9، مختلف محکموں اور اداروں سے رابطہ قائم کرنا اور طلباء کو اس سے متعلقہ اطلاعات کی فراہمی کا بندوبست کرنا۔ نمبر 10، ٹائم ٹیبل میں رہنمائی کے لیے باقاعدہ پیریڈ مقرر کرنا۔ نمبر 11، اساتذہ کے لیے ریفریشر کورسز کا انتظام کرنا۔ نمبر 12، اس بات کا جائزہ لینا کہ ہر طالب علم کا مجموعی ریکارڈ ان کے متعلقہ اساتذہ کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ 1.10 معلم کے فرائض۔ معلم کا کام بچوں کی تعلیم و تربیت ہے جو کہ رہنمائی کا دوسرا نام ہے۔ رہنمائی کے پروگرام میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کیونکہ وہ تدریسی دن کا بیشتر حصہ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، اس لیے وہ اپنے قریبی مشاہدے کے ذریعے بچوں کی دلچسپیوں اور مشاغل کا بہتر طور پر اندازہ لگا سکتا ہے۔ استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور اپنے کردار اور عمل کا بہترین نمونہ طلباء کے سامنے پیش کرے، کیونکہ طلباء میں استاد کی نقالی کا مادہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اس لیے استاد کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خواہ وہ کتنی ڈگریاں حاصل کرے، بالآخر واسطہ اس کا گوشت پوست کے بنے ہوئے انسانی سے پڑے گا، جس کی ترقی صرف استاد کے علم سے وابستہ نہیں بلکہ اس کے رویے، طرز گفتگو اور رواداری سے بھی ہے۔ رہنمائی کے سلسلے میں استاد کی سماگیر اہمیت کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ رہنمائی کے سلسلے میں استاد کے فرائض کا تعین کیا جائے۔ یہ فرائض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رہنمائی کے اصولوں کو تدریس کا حصہ بنانا اور طلباء کو
طلبہ کی صلاحیتوں کے مطابق تدریس کو ڈھالنا۔ نمبر 2، نصاب استاد کے پیش نظر رہے اور یہ بات تقریباً ابتدائی مدارس کی بنسبت ثانوی مدارس میں زیادہ اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3، طلبہ کے برتاؤ، عادات اور خصائل کا تجزیہ کرنا اور ان کے متعلق مکمل واقفیت حاصل کرنا۔ صفحہ نمبر 303۔ نمبر 4، کمرے جماعت میں بچوں کی توجہ کا خاص خیال رکھنا۔ نمبر 5، باہمی عمل اور رد عمل کے پیش نظر بچوں کی ضروریات کے تشفی کے لیے مواقع بہم پہنچانا۔ نمبر 6، طلبہ میں اپنے آپ کو پہچاننے، اپنی رہنمائی آپ کرنے، اپنی خوبیوں کو بروئے کار لانے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اعمال و افعال کی ذمہ داری کو سنبھالنے کی اہلیت پیدا کرنا۔ نمبر 7، پیشہ ورانہ رہنمائی میں طلبہ کو مختلف پیشوں کے متعلق قبل از وقت معلومات بہم پہنچانا تاکہ ان کے نظر انتخاب اس پیشے پر پڑے جو ان کی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو۔ نمبر 8، طلبہ کو اشتراکی عمل کے مواقع بہم پہنچانا اور اس سلسلے میں ضروری قواعد و ضوابط کی تشریح کرنا۔ نمبر 9، بچوں کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے کے لیے والدین سے رابطہ قائم کرنا۔ نمبر 10، مخصوص عملہ رہنمائی سے تعاون کرنا، ان کے دائرۂ کار کو سمجھنا اور طلبہ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دینا۔ نمبر 11، کمرے جماعت میں ایسی فضا اور ماحول پیدا کرنا جس میں تعلیم ممکن ہو سکے۔ استاد کی کامیابی پڑھانے کے بجائے زیادہ تر اس بات پر ہوتی ہے کہ کیا سکھایا گیا ہے۔ نمبر 12، بچے کی اس طرح مدد کرنا کہ وہ بدلتے ہوئے حالات اور ماحول کے مخالف عوامل کا مقابلہ کر سکے اور اپنی انفرادیت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ نمبر 13، بچے کے لیے علم کی صحیح بامقصد اور سچی تصویر پیش کی جائے تاکہ وہ انسانیت کو سمجھ سکے اور اس علم کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ 1.11 عمل رہنمائی میں طلبہ کا کردار۔ ناظم مدرسہ، کونسلر، ماہر نفسیات، معالج اور اساتذہ کی تمام جدوجہد اس وقت تک برابر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عمل رہنمائی کا مرکزی کردار یعنی طالب علم بنفسہ ہی تجربے کا اظہار کرتے ہوئے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے شعبہ رہنمائی کا فرض اولین ہے کہ وہ نشر و اشاعت کے تمام وسیلوں کو بروئے کار لا کر اپنے مقاصد کی اہمیت کو طلبہ پر واضح کر دے اور اس کے بعد طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفحہ نمبر 304 1 اپنی اہم ضرورتوں اور مسائل کو خود محسوس کرنے کے بعد حصول مقاصد کے لیے شعبہ رہنمائی کا زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل کریں۔ نمبر 2، درپیش مشکلات کی نوعیت کے اعتبار سے اساتذہ، کونسلر یا والدین سے بلا تکلف رجوع کر کے ان کا موضوع حل تلاش کریں۔ نمبر 3، جب کبھی رہنما یا اجتماعی آزمائش کا موقع فراہم کیا جائے تو اس وقت کسی غیر فطری یا جھوٹے طرز عمل کا اظہار کرنے کے بجائے دیانت داری سے اپنے کام میں مصروف رہیں تاکہ اساتذہ کو ان کی شخصیت کے متعلق صحیح کوائف حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 4، کسی بھی نفسیاتی عمل یا علاج کے دوران اجرت کا مظاہر نہ کریں تاکہ اس کارروائی کی تدریجی رفتار ترقی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ نمبر 5، طلبہ عزت نفس اور تشخصی وقار کا تحفظ کریں۔ 1.12 والدین اور معاشرے کے فرائض، صفحہ نمبر 304 رہنمائی کے سلسلے میں اسکول کی جملہ مساعی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس سلسلے میں والدین اور معاشرے کا تعاون حاصل نہ ہو۔ صدر معلم کا فرض ہے کہ وہ اساتذہ، والدین اور معاشرے کو قریب سے قریب تر لانے کے لیے مناسب انتظام کرے۔ رہنمائی کے پروگرام کے سلسلے میں والدین پر درج ذیل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کاروباری مصروفیات یا مالی مسائل سے قطع نظر بچے کی صحت، تعلیم اور آسائش کی خاطر تمام جائز اخراجات خندہ پیشانی سے برداشت کیے جائیں۔ نمبر 2، بچپن کی پرورش کے بعد جب بچہ اسکول میں داخل ہو تو اس کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ انتہائی قریبی رابطہ قائم کیا جائے۔ نمبر 3، بچے کو احاطہ اسکول کے اندر یا باہر ہونے والی معاون نصابی تحریکات میں حسب استعداد حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ صفحہ نمبر 305 نمبر 4، یوم والدین، سالانہ جلسہ، تقسیم انعامات یا دیگر قسم کی مجالس مذاکرہ میں شمولیت کر کے بچوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ نمبر 5، بچے کے غیر موضوع رویے اور عوام دلچسپی کے اظہار پر بے جا سرزنش کے بجائے اس کا اصل سبب معلوم کر کے اس کا مناسب علاج کرنا ضروری ہے۔
نمبر 6، استاد یا مدرسے کے جزا و سزا یا تادیبی کارروائی پر جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے معاملات کی اصلیت کو سمجھا جائے اور بچے کو یہ احساس دلایا جائے کہ ایسا کرنے میں استاد یا مدرسہ کس حد تک حق بجانب ہے۔ نمبر 7، ہر بچہ والدین کے کردار اور عمل کی اندھا دھند پیروی کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ ان کی موجودگی میں اساتذہ کے بارے میں کسی قسم کی نازیبہ یا نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں۔ نمبر 8، شعبہ رہنمائی کی جانب سے بچے میں کسی خامی کی نشاندہی پر والدین کو ان کے مشوروں کی روشنی میں معاونت کرنی چاہیے۔ بچے کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری اساتذہ پر ڈالنے کے بجائے ان سے تعاون کیا جائے اور بہتر مستقبل کے لیے بچوں کے رجحانات کے مطابق ماحول کی تبدیلی کے لیے صلاح و مشورے کرتے رہنا چاہیے۔ والدین کے علاوہ معاشرے پر بھی رہنمائی کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، شعبہ رہنمائی کی جانب سے جب بھی کسی مسئلے میں مشورے کے لیے ماہرین طلب کیے جائیں یا اسکول کی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے جب معاشرے کے نمائندوں کو بلایا جائے تو اس سلسلے میں اسکول سے پورا تعاون کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وقتاً فوقتاً اسکول سے رابطہ قائم کر کے معاشرے میں میسر سہولتوں مثلاً لائبریری، عجائب گھر، فنی اور ادبی تنظیموں کے بارے میں اسکول کو آگاہ کرنا۔ نمبر 3، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسے تعلیمی پروگرام نشر کرنا جو طلباء میں علم کا ذوق و شوق پیدا کریں اور انہیں معاشرے کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار کریں۔ نمبر 4، غریب طلباء کی امداد اور رہنمائی کی دیگر سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے مدرسے کی مالی معاونت کرنا۔ نمبر 5، مقامی آبادی میں موجود پیشہ ورانہ خدمات کے بارے میں مدرسے کو اطلاعات فراہم کرنا۔ صفحہ نمبر 306، 1.13 اہم نکات۔ نمبر 1، تعلیمی رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے طلباء کو تعلیم اور روزمرہ زندگی سے مطابقت سکھائی جاتی ہے۔ مضامین کے انتخاب میں مدد کی جاتی ہے، ایسے طلباء کی مدد کی جاتی ہے جو لائق ہوں مگر معاشی بدحالی ان کے حصول منزل میں حائل ہو۔ نمبر 2، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس رہنمائی کی ضرورت کا شدید احساس رہا ہے۔ ہمیں انسانی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا جبکہ بچوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت نہ دی گئی ہو۔ نمبر 3، رہنمائی کا سب سے بڑا مقصد ہر فرد کی بہترین نشو و نما ہے تاکہ وہ طبعی، مجلسی، اقتصادی، اخلاقی، جذباتی، روحانی اور مذہبی اعتبار سے ایک کامیاب انسان بن سکے۔ نمبر 4، رہنمائی میں انسان کی مشکلات کا حل تلاش نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مدد کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ صرف اس مشکل سے ہی نہیں بلکہ ہر مشکل کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو سکے۔ نمبر 5، رہنمائی کے مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی رہنمائی، نمبر 2، پیشہ ورانہ رہنمائی، نمبر 3، معاشرتی رہنمائی، نمبر 4، صحت کے متعلق رہنمائی اور نمبر 5، تفریحی رہنمائی۔ نمبر 6، رہنمائی کے مختلف طریقے ہیں: مشاہدہ، ذاتی بیان، مضمون، ڈائریاں، انٹرویو، واقعاتی ریکارڈ، خود نوشت، تشخیصی میدان، سوشیو میٹرک تکنیک، ہوم روم، ذہانت کے ٹیسٹ، رجحانات کے ٹیسٹ، شخصیت کے ٹیسٹ، عکسی جائزے، تعلیمی اکتساب کے جائزے اور مجموعی ریکارڈ۔ نمبر 7، کونسلر کے بغیر رہنمائی کا پروگرام خاطر خواہ طریقے سے نہیں چل سکتا۔ نمبر 8، رہنمائی کے پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ صدر معلم مدرسے میں اس پروگرام کا بھرپور طور پر اجرا کریں۔ نمبر 9، معلم کا کام بچوں کی تعلیم و تربیت سے ہے جو رہنمائی کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 10، رہنمائی اس وقت تک برابر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عمل رہنمائی کا مرکزی کردار یعنی طالب علم اس میں دلچسپی نہ لے۔ نمبر 11، رہنمائی کے عمل میں والدین کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 307، 1.14 خود آزمائی نمبر 1۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل بیانات میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، امریکہ نے 1811 میں پیشہ ورانہ رہنمائی کے پروگرام کو رواج دیا۔ غلط۔ نمبر 2، فرینکلن کہتے ہیں کہ رہنمائی سرگرمیوں کا تعین اسکول کے حالات کے مطابق کیا جائے۔ صحیح۔ نمبر 3، انٹرویو میں سوالات کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 4، ضروری ہے کہ مشاہدہ خارجیت کے اصولوں پر مبنی نہ ہو۔ غلط۔ نمبر 5، کونسلر کا فرض ہے کہ وہ مطالعے کے نتائج سے طلباء کو آگاہ رکھے۔ صحیح۔ سوال نمبر 2، وہ عناصر بیان کریں جن کے تحت ہمارے مدارس کے لیے مؤثر اور منظم رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ سوال نمبر 3، رہنمائی کے 5 اصول لکھیں۔
سوال نمبر 4، رہنمائی کے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے، ان کو مختصراً بیان کریں۔ سوال نمبر 5، مرشد کے فرائض کا خلاصہ بیان کریں۔ سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 کے لیے متعلقہ یونٹ کو دوبارہ سنیے اور اس کو سمجھ لیجیے۔ نمبر 2، جائزہ۔ 2.1 جائزے کا مفہوم۔ کسی بھی تعلیمی نظام کا مرکزی کردار طلبہ ہوتے ہیں۔ ان کی سیرت و کردار، تعمیر و تکمیل اور نشو و نما کے لیے مقاصد کے تعین کے بعد تعلیم، نصاب تعلیم، طریقہ ہائے تدریس، معلمین، مدرسوں، محکمے کی عمارات، کھیل کے میدانوں، تدریسی اور غیر تدریسی عملے، تدریسی معاونات اور تعلیمی ساز و سامان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان انتظامات کے بعد مدرسے کے ذمہ دار افراد، حکومت، والدین اور معاشرہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ طلبہ نے کہاں تک اسکول کی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور تدریس کی کارکردگی کا معیار کیا ہے۔ اس لیے مدرسے کی تنظیم میں ایسی کوئی نہ کوئی مشینری ہونی چاہیے جس کے ذریعے طلبہ کی ترقی کا اندازہ کیا جا سکے۔ اس اعتبار سے جائزہ تنظیم مدرسے کا اہم جز ہے۔ مدرسے کے کام میں طلبہ کی ترقی کا تحصیل علوم و فنون کا ہر ایک پہلو سے جائزہ لینا بہت مشکل ہے۔ خصوصاً تعلیم کے وہ نتائج جو ذہنی، اخلاقی، روحانی یا معاشرتی صفات پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کا جائزہ بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن مدرسے کے نصاب میں شامل مختلف مضامین میں حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا صحیح طور پر جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں جائزے سے مراد وہ امتحان ہے جو مہارتوں کو پرکھنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس طرح طلبہ کی رفتار، ترقی اور تعلیمی عمل کی کارکردگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ 2.2 امتحانات کی ضرورت اور اہمیت۔ مدت دراز سے جائزہ یا امتحانات لینے کا طریقہ مختلف اقوام میں جاری رہا ہے۔ چین میں تقریباً 4000 سال قبل امتحان کا طریقہ رائج تھا۔ اس طرح پرانے زمانے میں ہندوستان، یونان، روم، آزمینہ وسطی اور یورپ میں امتحانات مروج تھے۔ یہ امتحانات زیادہ تر زبانی ہوتے تھے، لیکن بعد میں تحریری امتحان بھی لیے جانے لگے۔ آج کل کے تحریری امتحان تو 19ویں صدی کی پیداوار ہیں۔ اب یہ بیشتر ممالک کے نظام ہائے تعلیم کا اہم جز تصور کیے جانے لگے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں تحریری امتحانات 1860 کے قریب رائج کیا گیا اور اب تک معمولی رد و بدل کے ساتھ جاری ہے۔ غرض یہ کہ مختلف ادوار میں امتحانات کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور رائج رہا ہے۔ صفحہ نمبر 309۔ امتحانات کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت کے لیے درج ذیل امور توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1، امتحانات تعلیمی نظام کا جزو لا ینفک ہوتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے طلبہ میں علمی قابلیت بڑھتی ہے، ان میں عمل، احساسات اور خیالات کی عادات پروان چڑھتی ہیں۔ طلبہ کی شخصیت اور سیرت و کردار کی ان تبدیلیوں کے جائزے کے لیے کسی نہ کسی طرح کے نظامی امتحانات کی ضرورت ہے۔ اس سے طلبہ کی قابلیت اور اکتسابی قوتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معلمین کو بھی امتحانات کے ذریعے طلبہ کی قابلیت اور اکتسابی قوتوں کے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان طلبہ کی گروہ بندی کر کے اپنی تدریس کو ان کی سطح پر لے جائیں۔ نمبر 3، والدین بھی بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی ترقی کے متعلق انہیں آگاہ کیا جائے۔ یہ رپورٹ امتحانات کے نتائج کی بنا پر ہی تیار کی جا سکتی ہے۔ 4، مختلف اسامیوں کے لیے ملازم بھرتی کرنے والے ادارے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ فارغ التحصیل امیدوار میں بلا شبہ ایسی صفات موجود ہیں جن کی مدد سے وہ بھرتی کر لیے جانے پر اپنا کام عمدگی سے انجام دے گا۔ یہ یقین دہانی امتحانات کے نتائج کی بنا پر ہی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، اس طرح معاشرہ یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل نوجوان جنہیں مختلف ذمہ دار عہدوں پر فائز کیا جائے وہ در حقیقت ان کے اہل ہیں۔ امتحانات اس لحاظ سے پیمانے کا کام دیتے ہیں جسے طلبہ کی ذہانت، قابلیت اور اکتسابی قوتیں اور اوصاف کو ناپا اور تولا جا سکے۔ نمبر 6، امتحانات مختلف امیدواروں کی قابلیت کی پیمائش اور ان میں تقابل کے لیے معیار کی کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر 7، امتحانات کی اہمیت اور ضرورت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ انفرادی طور پر ہر طالب علم کی اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان سے ہمیں طلبہ کی آئندہ پیشے یا تعلیم کے سلسلے میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ نیز طلبہ کو یہ رہنمائی مسلسل مہیا کرنے کے لیے امتحانات ضروری ہیں۔
نمبر 8، امتحانات اساتذہ اور طلبہ کے لیے مہیج ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امتحانات کا مہیج دلچسپی کے مہیج سے مقابلتاً گھٹیا ہے، لیکن اس کے بھی فوائد ہیں۔ صفحہ نمبر 310۔ اساتذہ اور طلبہ امتحانات کے پیش نظر سخت محنت کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑھائی کا جائزہ لیا جائے گا اور طلبہ کی کامیابی پر اساتذہ اور طلبہ دونوں کو ترقی کے مواقع ملیں گے۔ نمبر 9، امتحانات کے ذریعے معلم کو اپنے طریقہ تدریس اور نفس مضمون کے انتخاب کی خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح معلم کی صلاحیتوں اور تیاری کی خامیوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان خامیوں کی روشنی میں معلم اپنے طریقہ تدریس، نفس مضمون اور طلبہ کی تیاری کے سلسلے میں مناسب رد و بدل کر کے تعلیمی معیار کو بلند کر سکتا ہے۔ امتحانات کی قسمیں۔ امتحان کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر ان کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اول تحریری، دوم زبانی اور سوم عملی۔ نمبر 1، تحریری امتحان۔ تحریری امتحان میں امیدوار سے عام طور پر توقع کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ وقت میں چند سوالوں کے جوابات تحریر کریں۔ تحریری امتحان کی بھی 3 نوعیتیں ہیں۔ اولاً وہ تحریر روایتی امتحان جس میں تعداد کے لحاظ سے کم لیکن مواد کے لحاظ سے وسیع سوالات کے جوابات طویل مضامین کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ دوم، طویل مقالہ لکھنے کا امتحان ہے جو لمبے عرصے کی علمی تحقیق کے بعد لکھا جاتا ہے۔ ایسا تحریری امتحان عموماً کالج یا یونیورسٹی اور کالج کی اعلیٰ جماعتوں میں ہوتا ہے۔ ایسے تحریری امتحان میں عام طور پر یونیورسٹی، کالج کے اساتذہ کی رہنمائی امیدواروں کو میسر ہوتی ہے، اگرچہ بنیادی حقیقی کام امیدوار خود ہی کرتے ہیں۔ سوم، معروضی قسم کے تحریری آزمائش یا امتحان جس میں طلبہ کو عام طور پر مختصر جواب لکھنے پڑتے ہیں۔ عام طور پر سوال کے سامنے ایک لفظ یا چند الفاظ لکھنے یا مخصوص نشان لگانے سے جواب دے دیا جاتا ہے۔ سوالات کی فہرست معروضی میں امتحان بہت طویل ہوتی ہیں۔ ایسے سوالات کو عام طور پر بہت سے امیدواروں جو ہم عمر اور ہم جماعت ہوتے ہیں پر پرکھ کر معیاری بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے امتحانات کو عام طور پر معیاری تعلیمی آزمائشیں کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 311۔ نمبر 2، زبانی امتحان۔ زبانی جائزہ انفرادی قسم کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ امتحان تحریری امتحان کے مقابلے میں امیدوار کی ذہنی اور اکتسابی صلاحیتوں کا جائزہ لینے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ امتحان لینے والے کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ امیدوار اس کے سامنے بالمشافہہ موجود ہے۔ اس طرح وہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ امیدوار کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا۔ چونکہ یہ امتحان ہر امیدوار سے فرداً لینا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس امتحان میں امیدوار پر ذہنی دباؤ زیادہ پڑتا ہے کیونکہ ممتحن سامنے موجود ہوتا ہے اور امیدوار کو ممتحن کے زبانی کیے گئے سوالات کا جواب اسی وقت دینا ہوتا ہے۔ نمبر 3، عملی امتحان۔ عملی امتحان میں امیدوار پہلے سے سیکھے ہوئے کام کو کرتا ہے اور ممتحن اس کا جائزہ لیتا ہے۔ عملی امتحان کے لیے مقررہ نصاب میں سے سوالات تجویز کیے جاتے ہیں اور امیدوار متعین کردہ وقت میں عملی کام کرتا ہے۔ عملی کام کے دوران میں وہ مفید امور نوٹ بھی کر لیتا ہے اور ممتحن کو دکھاتا ہے۔ ممتحن عملی کام کو مختلف مرحلوں پر دیکھتا ہے۔ اس امتحان میں جہاں وقت زیادہ لگتا ہے اور امیدوار کو زیادہ ذہنی دباؤ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس امتحان کے بر وقت نمبر لگا دیے جاتے ہیں اور زبانی امتحان کی طرح اگر صحیح طریقے سے یہ امتحان لیا جا سکے تو یہ امیدوار کی قابلیت اور اکتسابی صلاحیتوں کا صحیح آئینہ دار ہوتا ہے۔ 2.4 داخلی اور خارجی امتحانات۔ امتحانات کی ایک اور قسم اس بنا پر ہوتی ہے کہ امتحان لینے والا ادارہ کون سا ہے۔ امتحانوں کی تقسیم سے طلبہ، اساتذہ، نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس یکساں طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم داخلی اور خارجی امتحانات کی ہے۔ داخلی اور خارجی امتحانات سے عام اسکولوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے اس کی تنظیم میں نہایت احتیاط اور عمدگی کی ضرورت ہے۔ امتحان جو اسکول میں اساتذہ لیتے ہیں اور جس کا مقصد مختلف جماعتوں اور درجوں پر اپنے طلبہ کی ترقی کا جائزہ لینا ہے، داخلی امتحان، کلاس ٹیسٹ یا اسکول کا امتحان کہلاتا ہے۔ جب کوئی بیرونی یا خارجی ادارہ جس کا اسکول اور طلبہ کے تدریس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا امتحانی پرچے بناتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو ایسے امتحان کو خارجی امتحان کہا جاتا ہے۔ ہمارے اسکولوں کا 8ویں جماعت کا خارجی امتحان محکمہ تعلیم اور 10ویں جماعت کا امتحان ثانوی تعلیمی بورڈ لیتا ہے۔ 3 صفحہ نمبر 312۔ الف، داخلی امتحانات۔
ہمارے اسکولوں کے داخلی امتحانات عام طور پر 6 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ ہوتے ہیں، جو جون یا ستمبر، دسمبر اور مارچ میں لیے جاتے ہیں۔ یہ امتحانات مدرسے کی تنظیم کا حصہ ہیں، اس لیے مدرسے کے سربراہ اپنے تدبر، ذہانت اور ہوش مندی سے امتحان کا انتظام عمدگی سے کر سکتا ہے۔ داخلی امتحانات لینے سے درج ذیل مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان سے طلبہ کی ذہنی نشوونما اور تحصیل علم کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، طلبہ کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے اور انہیں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس میں طلبہ کی آپس میں مسابقت بھی بڑھ جاتی ہے اور ہر طالب علم کا مقام متعین ہو جاتا ہے کہ کون تعلیم میں آگے ہے اور کون پیچھے۔ نمبر 4، مختلف اساتذہ کی تدریس کا موازنہ ہو جاتا ہے۔ ان امتحانات سے کسی جماعت کے لیے متعین کردہ نصاب کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ داخلی امتحانات کی تنظیم۔ مندرجہ بالا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے داخلی امتحانات کی بہترین تنظیم کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل امور خصوصاً قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، امتحانی پرچے بنانا۔ داخلی امتحانوں میں نہایت اہم کام پرچوں کا بنانا ہے۔ کسی مضمون میں پرچہ بنوانے کے 2 طریقے قابل عمل ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مدرسے میں ہر مضمون کے سب سے زیادہ تجربہ کار معلم کو یہ پرچہ بنانے کے لیے دیا جائے اور اس سے اس مضمون کے ہر جماعت کے لیے پرچہ بنوایا جائے۔ اگر کسی مضمون کے 2 پرچے بنوانے مقصود ہوں تو ان مضامین کے سب سے زیادہ تجربہ کار 2 اساتذہ کو پرچہ الف اور پرچہ ب ہر جماعت کے لیے بنانے کو کہا جائے۔ اس طریقہ کار سے تمام جماعتوں کے پرچوں کا معیار یکساں اور موزوں ہوگا، لیکن اس کے فائدے کے حصول میں یہ دقت کہ پرچہ بنانے والے کو ہر جماعت کی اوسط قابلیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 313۔ وہ اس بات سے بھی واقف نہیں ہوتا کہ کون سی جماعت نے کون سے عنوانات اور موضوعات پڑھ لیے ہیں۔ ہر جماعت کی قابلیت اور کارکردگی کو بہتر طور پر جاننے والا اس جماعت کو پڑھانے والا معلم ہی ہو سکتا ہے۔ پرچہ بنانے کا دوسرا طریقہ کار ہے کہ ہر مضمون میں ہر جماعت کا پرچہ وہی استاد بنائے جو اس جماعت کو پڑھاتا ہے، لیکن اس طریقے میں خامی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرچہ بنانے والا معلم کمرے جماعت میں اپنے طلبہ کو صرف وہی موضوعات اور عنوانات پڑھائے جن کے متعلق پرچے میں سوالات دیے گئے ہوں۔ اس طرح طلبہ کی ہر مضمون میں تدریس ناقص رہے گی۔ لہٰذا پرچہ بنانے کے لیے موثر ترین طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مضمون اور ہر جماعت میں پرچہ تو اس مضمون کا تجربہ کار معلم ہی بنائے، البتہ وہ اس مضمون کے دوسرے اساتذہ سے جماعت کی قابلیت کے متعلق استفسار کر لے اور یہ بھی معلوم کر لے کہ کون کون سے موضوعات سرسری اور کون سے تفصیل سے پڑھائے گئے ہیں۔ نمبر 2، پرچہ جانچنا۔ اساتذہ داخلی امتحانات کے پرچے دیکھنا عموماً بار گراں سمجھتے ہیں، اور جب بہت سے پرچے دیکھنے پڑیں اور ان کے لیے وقت بھی کم دیا گیا ہو تو اسے بے دلی سے بیکار سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور بڑی بے دردی سے کاپیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس طرح طلبہ سے انصاف نہیں ہوتا اور نہ ان کی صحیح اکتسابی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اساتذہ کاپیاں چیک کرتے وقت کاپیاں دیکھنے کو شروع سے جتنا آگاہ ہوں۔ خارجی امتحانات۔ ہمارے تعلیمی نظام میں خارجی امتحانات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ان کے مقاصد، مضر اثرات اور خامیاں، اہمیت اور ضرورت اور اصلاح کے متعلق تجاویز کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مقاصد۔ نمبر 1، خارجی امتحانات کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلبہ کی اکتسابی اور ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ طالب علموں نے کیا کچھ سیکھ لیا ہے۔ اس طرح امتحانات کا مقصد ان طلبہ میں امتیاز قائم کرنا ہے، صفحہ نمبر 314، جنہوں نے اکتسابی علم و فن کا ایک خاص معیار حاصل کر لیا ہے اور جو ایسا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ نمبر 2، خارجی امتحانات تعلیم کے مختلف مدارج پر ہوتا ہے، مثلاً مڈل امتحان، سیکنڈری اسکول امتحان یا ایف ایس سی کا امتحان۔ اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس درجے کی نصابی سرگرمیوں کی تسلی بخش طور پر تکمیل ہو چکی ہے یا نہیں۔ نمبر 3، طلبہ کی بہت زیادہ تعداد کے پیش نظر ان کی تعلیمی قابلیتوں کا تقابل کا قابل عمل معیار یہ خارجی امتحانات ہیں۔ ان امتحانات کے نتیجے کے طور پر مختلف طلبہ مختلف اسکولوں اور مختلف علاقوں کی تعلیمی اکتسابی صلاحیتوں کی باہم درجہ بندی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، خارجی امتحانات کا ایک بڑا مقصد طلبہ کو ان کی قابلیت کے معیار کے مطابق سند دینا ہے۔ نمبر 5، ان امتحانات سے یہ بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ کون کون سے طلبہ اعلیٰ تعلیم یا پیشہ ورانہ تربیت کے لیے موزوں ہیں۔
طلبہ کو دی گئی سند کی بنا پر اعلیٰ تعلیمی یا فنی اداروں میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے امتحانات صرف سابقہ یا ماضی کی اکتسابی قوتوں کا ہی جائزہ نہیں لیتے بلکہ طلبہ کے مستقبل کی پیشگوئی بھی کرتے ہیں۔ نمبر 6، خارجی امتحانات میں کامیابی کی بنا پر طلبہ ملازمت حاصل کرنے کے مطلوبہ معیار پر پورے اترتے ہیں اور انہیں ملازمت کے حصول میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، خارجی امتحانات سے یہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے کہ عوام معلوم کر سکیں کہ کون کون سے مدرسے کس کس معیار کی تعلیم و تربیت مہیا کر رہے ہیں۔ نمبر 8، خارجی امتحانات سے ذہین اور لائق ترین طلبہ کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے اور انہیں وظائف اور انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس طرح امتحانات کا ایک مقصد اور بنیادی اصول طلبہ اور مدرسوں کا باہمی مقابلہ اور مسابقت بھی ہے۔ نمبر 9، خارجی امتحانات سے مدرسے اور اساتذہ کی صلاحیتوں اور کارکردگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، خارجی امتحانات سے تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس کا مناسبت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 315، خارجی امتحانات کی خامیاں۔ پچھلے چند سالوں سے اس روایتی طریقے امتحانات پر تنقید کی جا رہی ہے۔ طلبہ تو امتحانات سے نالاں ہیں، اساتذہ بھی ان امتحانات کو مدرسے کی تدریسی اور تربیتی کام کے لیے مضر سمجھتے ہیں۔ والدین طلبہ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر ڈالنے کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ماہرین تعلیم کی رائے میں یہ امتحانات واضح مقاصد اور نصب العین سے عاری ہیں۔ اس تنقید کے پیش نظر ہماری حکومت کی طرف سے امتحانات کی اصلاح و احوال کے لیے کمیشن اور کمیٹیاں بھی قائم کی گئیں۔ ان امتحانات کی اہم خامیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خارجی امتحانات مدرسوں کے کام پر مضر اثرات ڈالتے ہیں۔ تعلیمی مواد، مختلف مضامین پڑھانے کے طریقے اور طلبہ کا طرز فکر، طرز مطالعہ اور طرز تحریر ان امتحانات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسکول کے تمام کام کو خارجی امتحانات کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے۔ مدرسے کی تدریس اور تربیت کا واحد مقصد یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی طرح عام اصولوں سے ہٹ کر امتحان پاس کرا دیا جائے۔ مختلف مضامین کے وہ حصے جو امتحان میں اہم سمجھے جاتے ہیں رٹوا دیے جاتے ہیں، اور ایسے حصے اور سرگرمیاں جو در حقیقت طلبہ کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے بے حد اہم ہوتے ہیں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح طریقہ تدریس اور مدرسے کے دیگر شعبوں میں اصولوں کے انحراف کر کے امتحانات پاس کرانے پر زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خارجی امتحانات کی بہت زیادہ اہمیت کے سبب کچھ تعلیمی عمل بالکل الٹ دیا گیا ہے۔ تعلیمی عمل میں مختلف عناصر کی ترتیب یوں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، طلبہ کی شخصیت اور سیرت و کردار کی ہر پہلو سے تربیت۔ نمبر 2، ملی اور قومی نظریہ حیات۔ نمبر 3، تعلیمی مقاصد۔ نمبر 4، تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے نصاب۔ نمبر 5، نصاب کی تدریس کے مختلف طریقے، امدادی اشیاء اور ذرائع، اور سب سے آخر میں نمبر 6، جائزہ یا امتحان۔ اس لحاظ سے امتحانات ایک ذریعہ ہیں یہ جائزہ لینے کا کہ تعلیمی عمل درست ہوا ہے یا نہیں اور تعلیمی نصب العین حاصل ہو گیا ہے یا نہیں، لیکن موجودہ حالات میں امتحان نے نصب العین کی حیثیت اختیار کر کے تعلیمی عمل کے باقی عناصر کو ذریعے کی حیثیت دے دی ہے۔ نمبر 3، امتحانات صرف علمی اور سائنسی علوم کے اکتساب کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 3، امتحانات صرف علمی اور سائنسی علوم کے اکتساب کا جائزہ لیتے ہیں۔ دراصل یہ انسانی حافظے کا جائزہ ہوتا ہے اور طلبہ کی شخصیت، ان کے اخلاق، سماجی، روحانی اور جمالیاتی پہلو کا جائزہ نہیں لیتے۔ نمبر 4، صفحہ نمبر 316، امتحانات طلبہ کی صلاحیتوں کا صحیح جائزہ نہیں لیتے۔ نمبر 5، تعلیمی صلاحیتیں بڑھائے بغیر غلط اور ناجائز طریقے اختیار کر کے کچھ طلبہ نہ صرف پاس ہو جاتے ہیں بلکہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ یہ بدعنوانیاں، پرچہ معلوم کرنے، کمرے امتحان میں غلط ذرائع استعمال کرنے، کاپیاں جانچنے اور دفتر میں نتیجہ تیار کرنے الغرض ہر مرحلے اور سطح پر مروج ہیں، اور طلبہ، ان کے والدین، اساتذہ، ممتحن، دفتر کے کلرک اور افسر سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ نمبر 6،
مدرسے میں طلبہ کی بہبود کے لیے جدید تدریسی طریقوں اور منصوبوں کو عمل میں نہیں لا سکتے۔ ان کے سامنے تو صرف مضمونوں کے اہم حصے پڑھانا، رٹوانا اور اگلوانے کی تیاری کرانا ہوتا ہے۔ تعلیمی جستجو اور تحقیق اساتذہ اور طلبہ دونوں کو راست نہیں آتی۔ نمبر 7، امتحانات کے نتائج پورے طور پر قابل اعتبار نہیں کہے جا سکتے۔ ایک طالب علم کا پرچہ مختلف ممتحنوں کے پاس نمبر لگانے کے لیے جائے تو نمبروں کے اختلاف سے واضح ہوگا کہ یہ طریقے امتحان قابل اعتبار نہیں۔ مزید یہ کہ ایک ہی ممتحن اگر ایک ہی پرچے کو مختلف اوقات میں دیکھے تو ہر بار اس کے نمبر یکساں نہیں ہوں گے۔ نمبر 8، طلبہ کی ذہنی، اخلاقی اور جسمانی صحت پر مضر اثرات ڈالتے ہیں۔ نمبر 9، خارجی امتحانات واضح مقاصد اور نصب العین سے عاری ہوتے ہیں۔ ممتحن نہیں جانتے کہ وہ کس مقصد کے لیے کس خاص مضمون کے پرچے کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ وہ پرچے دیکھنے کے بعد ہر امیدوار کی صفات کے بارے میں اپنا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ یہ امتحانات برائے امتحانات ہیں۔ ان امتحانوں کے ذریعے امیدواروں کے مخصوص صلاحیتوں کی نشاندہی نہیں ہوتی کہ فلاں طالب علم فلاں نوعیت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مناسب ہے اور فلاں طالب علم کسی مخصوص شعبے میں ملازمت کا اہل ہے۔ نمبر 10، طلبہ میں خلاصے، اشارات، امدادی اشیاء اور گائیڈ بکس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ طلبہ میں خیال آرائی، منطقی اور تخلیقی اور ذہنی سرگرمی پیدا نہیں ہونے پاتی۔ اسی لحاظ سے طلبہ کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 317۔ نمبر 11، بعض اوقات محض اتفاقات سے نہیں، ذہین طلبہ کم نمبر حاصل کرتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں، اور پست ذہن طلبہ اعلیٰ درجے میں پاس ہو جاتے ہیں۔ 2.5 نظامی امتحانات کے لیے اصلاحی تدابیر۔ ان خامیوں کی وجہ سے امتحانات کو یکسر ختم کر دینا مناسب نہیں، بلکہ امتحانات کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ان کی اصلاح کر کے ان سے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، طلبہ، اساتذہ، والدین اور معاشرے کو اس امر کا شدید احساس دلا دیا جائے کہ امتحانات طلبہ کی صلاحیت کے جائزے اور مقاصد کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس لیے امتحانات کے متعلق آج کل کے روایتی نقطہ نظر بدل کر امتحانات کا سائنسی نقطہ نظر اختیار کریں۔ نمبر 2، امتحانات کا دائرہ کار کو وسعت دی جائے۔ امتحانات طلبہ کے حافظے کا ہی جائزہ نہ لیں، بلکہ ان کے ذریعے طلبہ کی ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، سماجی، معاشی، جمالیاتی اقدار اور صفات، غرضیے کی پوری سیرت اور کردار اور شخصیت کا جائزہ لیا جائے۔ نمبر 3، متعلقہ مدرسین سے خصوصی طور پر مدد لی جائے۔ یہ مدرسین دوران تربیت طلبہ کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیوں اور اقدار و اوصاف کا ریکارڈ رکھیں۔ نمبر 4، امتحانات کے نظام کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرچہ بنانے اور کاپیاں جانچنے کے لیے ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے جو امتحان دینے والے طلبہ کی جماعتوں کو پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہوں، اور مثال کے طور پر پرائمری مدرسوں میں تدریس کرنے والے اساتذہ سے ہائی اسکولوں کے طلبہ کے پرچوں کے سلسلے میں کوئی خدمت نہ لی جائے۔ نمبر 5، داخلی امتحانات اور خارجی امتحانات کے امتزاج سے ایسا نظامی امتحان معرض وجود میں لایا جائے جس میں داخلی اور خارجی امتحانات کی خوبیاں، اوصاف اور محاسن تو موجود ہوں، لیکن ان میں موجود خامیوں اور کوتاہیوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 6، تحریری امتحان کے علاوہ زبانی امتحان بھی لیا جائے۔ بہت سے ملکوں میں یہ طریقہ مروج ہے، اگرچہ اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 318۔ اس کے باوجود تحریری امتحانات کے ساتھ اگر زبانی امتحان بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ایک دوسرے کی تکمیل کر دیں گے۔ تحریری امتحان سے طلبہ کی جن ذاتی، اخلاقی، ذہنی اور روحانی صفات کا اندازہ نہیں ہو پاتا، زبانی امتحان میں بالمشافہ سوال و جواب سے یہ صفات منکشف ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو وہاں زبانی امتحان تقریباً ناممکن ہے۔ نمبر 7، مدرسوں میں طلبہ کا جامع ریکارڈ رکھا جائے جس میں ہر طالب علم کی ذہنی، روحانی، اخلاقی، سماجی اور جسمانی اقدار، سیرت و کردار، دلچسپیاں، رجحانات، دل پسند تفریح، کھیل اور مشاغل علمی و ادبی و ذوق اور سماجی بہبود کا جذبہ وغیرہ شامل کیا جائے۔ ہمارے مدرسوں میں ہر 3 ماہ کے بعد اگر ایسی رپورٹ اور سالانہ ڈاکٹری معائنے کی رپورٹ بھیجی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہر طالب علم کا جامع ریکارڈ بھی مرتب کر لیا جائے تو یہ ریکارڈ امتحانات کے بہت سے مقاصد پورے کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 8،
پرچہ سوالات میں اصلاح کی جائے۔ سوالات صرف حافظے کی آزمائش نہ کریں بلکہ سوچ و بچار اور خیال آرائی پر زور دیا جائے۔ سوالات کسی مضمون کے پورے نصاب پر محیط ہوں اور کوئی بھی اہم حصہ نظر انداز نہ کیا گیا ہو۔ مزید یہ کہ سوالات کی زبان سادہ اور واضح ہو تاکہ ممتحن کے ذہن کو سمجھنے میں طلبہ کو دقت نہ ہو۔ پرچہ سوالات مرتب کرنے والے اساتذہ کا علمی مواد وسیع اور تدریسی تجربہ کافی طویل ہو۔ نمبر 9، طلبہ کی کاپیاں جانچنے کا معیار یکساں اور معروضی بنایا جائے۔ مختلف ممتحنوں میں نمبر لگانے کا اختلاف کسی بھی ممتحن کی ضرورت سے زیادہ سختی یا نرمی، کچھ سوالات یا سوالات کے مخصوص اجزاء سے گہرا شغف یا نفرت، ممتحن کی اجرت، اس کی بے پرواہی یا اس کی ذہنی بیداری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اختلاف کی وجوہ کو دور کرنا چاہیے۔ مثلاً ہر سوال کے مختلف اجزاء کے نمبر مقرر کر دیے جائیں۔ صدر ممتحن ماتحت ممتحن کو واضح اور تفصیلی ہدایت دے۔ اس طرح سے نمبر لگانے میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 10، عام امتحانات کے ساتھ ساتھ طلبہ کو ذہنی آزمائشیں بھی دی جائیں۔ ذہانت کے جائزے کا طلبہ کے اکتسابی جائزے سے مقابلہ کیا جائے تو طلبہ کی بہت سے قوی اور کمزور پہلو واضح ہو جائیں گے۔ انشائی طرز امتحان کے ساتھ ساتھ معروضی طرز امتحان کو بھی رائج کیا جائے۔ صفحہ نمبر 319، 2.6 اہم نکات۔ نمبر 1، جائزے سے مراد وہ عمل ہے جو مہارتوں کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کہ امتحانات کے ذریعے طلبہ کی رفتار ترقی اور تعلیمی کارکردگی کی پرکھ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، امتحانات میں نہ صرف طلبہ کی کارکردگی کے پیش نظر اہم سمجھے جاتے ہیں بلکہ ان کی ضرورت اور اہمیت تمام تعلیمی نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھی یقینی ہے۔ نمبر 3، امتحانات کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں، یعنی تحریری، زبانی اور عملی امتحان۔ نمبر 4، مدرسے میں ہونے والے امتحانات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اساتذہ کی نگرانی مدرسے کے اندر لیے جاتے ہیں یعنی داخلی امتحانات، اور دوسرے وہ جو کسی بورڈ یا یونیورسٹی کے زیر نگرانی لیے جاتے ہیں یعنی خارجی امتحانات۔ نمبر 5، پاکستان میں نظامی امتحانات کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف طریقہ امتحانات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ تمام عملہ امتحانات کی تربیت اور نظام میں جدید تکنیکی آلات کے استعمال بھی رائج کیا جانا ضروری ہے۔ سرگرمی: جماعت پنجم کا ریاضی کا امتحانی پرچہ دیکھیں اور اس کا تنقیدی جائزہ لیں۔ 2.7 خود آزمائی نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، برصغیر پاک و ہند میں تحریری امتحان ڈیش کے قریب شروع ہوئے 1860۔ نمبر 2، داخلی امتحانات عموماً سہمائی، ششماہی اور سالانہ ہوتے ہیں۔ 2.7 خود آزمائی نمبر 2۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، برصغیر پاک و ہند میں تحریری امتحانات ڈیش کے قریب شروع ہوئے 1860۔ نمبر 2، داخلی امتحانات عموماً ڈیش اور ڈیش ہوتے ہیں، سہمائی، ششماہی اور سالانہ۔ نمبر 3، جہاں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہو وہاں ڈیش تقریباً ناممکن ہے، زبانی امتحان۔ نمبر 4، خارجی امتحانات مدرسوں کے کام پر ڈیش اثرات ڈالتے ہیں، مضر۔ نمبر 5، خارجی امتحانات میں کامیابی کی بنا پر طلبہ ملازمت حاصل کرنے کے مطلوبہ معیار پر ڈیش اترتے ہیں، پورے۔ سوال نمبر 2، امتحانات کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت نکات کی صورت میں درج کریں۔ سوال نمبر 3، تحریری اور زبانی امتحانات کا موازنہ کریں۔ سوال نمبر 4، داخلی اور خارجی امتحانات کی خوبیاں اور خامیاں ایک فہرست کی صورت میں درج کریں۔ اور ان سوالات کے لیے 2، 3، 4 کے لیے آپ کو دوبارہ جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں وہ دیکھیے۔